الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کی اول آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا. آج ہم بات کریں گے ان آیات مقدسات کی ذیل میں نفاق کی تاریخ اور منافقین کی قسمیں اور ان کے باطنی احوال. نفاق کی تاریخ کے متعلق یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ طیبہ میں 3 قومیں تھیں. نمبر 1 مسلمان جن کی تعداد بہت کم تھی، آٹے میں نمک کے برابر تھی. اور نمبر 2 مشرکین، اور مشرکین مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ تعداد میں تھے اور ان کی جماعت بڑی جماعت تھی مشرکین کی. اور تیسری قوم یہود کی تھی، اہل کتاب، جن کی اقتصادی حالت مضبوط اور بہترین تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد
سب سے پہلا جو سیاسی فیصلہ کیا وہ ایک وفاقی جماعت بنائی، ایک فیڈریشن بنایا جس سے 3 قوموں کو ایک کر دیا۔ وہ ایک نقطہ پر جمع ہو گئے کہ ہم نے اپنے شہر کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم میں سے کسی کا دشمن اگر اس کی طرف متوجہ ہوگا تو ہم مل کر اس کی بھی حفاظت کریں گے اور اس کے دشمن سے لڑائی کریں گے۔ پھر مکہ والوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور ایک جماعت بنائی، اور انہوں نے مکہ والوں نے، مشرکین مکہ اور رؤسائے مکہ نے مسلمانوں کا پیچھا کیا۔ تو ان کا مقابلہ ضروری ہو گیا۔ چھوٹی جھڑپوں کے بعد بڑی پہلی جنگ بدر میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح کامیابی ملی۔ مشرکین کے 70 بڑے رؤساء مارے گئے اور 70 قید بھی کیے گئے۔ پھر بدر سے لوٹ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو شہر بدر کیا، تو مدینہ کے مشرکین کے اندر بھی ایک ہلچل مچ گئی اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے مشرکین نے اور مدینہ والوں نے اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی۔ اسے اپنا سردار اور بڑا بنایا جانا تھا انہوں نے، مدینہ والوں نے۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کی تاج پوشی کا معاملہ رک گیا اور سبھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر وہ بہرحال مشرک اور مشرکین کا بڑا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اسلام تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام تو قوت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، اب اسلام کے جھنڈے تلے پناہ لینا ضروری ہوگا۔ اس طرح سے عبداللہ کی پارٹی، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی پارٹی بظاہر مسلمان ہوئی اور اندر سے کافر ہی رہی، اور اس طرح سے نفاق وجود میں آیا۔ یہ منافقین 2 قسم کے تھے۔ ایک منافقین کی جماعت وہ تھی جو دل میں کٹر قسم کے کافر اور ظاہر میں کلمہ اسلام پڑھتے تھے اور خود کو مسلمان بھی کہتے تھے۔ پہلی مثال انہی کی بیان کی قرآن نے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اس میں پہلے قسم کے لوگوں کی، پہلے قسم کے منافقین کی مثال کو بیان کیا کہ جب وہ کسی غزوہ میں مسلمانوں کی کامیابی دیکھتے تو اسلام کی طرف لپکتے اور ان کو اسلام کے حق ہونے کا خیال آتا۔ یہ دوسری قسم کے منافقین کہ جن کا نفاق ڈھیلا تھا، جب وہ کسی مسلمانوں کے لشکر کو
کسی غزوہ میں کامیاب پاتے تو اسلام کی حقانیت کی طرف ان کا ذہن چلا جاتا، اور غزوہ احد میں بظاہر ناکامی ہوئی تو انہوں نے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر لیا اور اسلام کے بارے میں بدظن ہو گئے۔ تو دوسری مثال میں قرآن کی دوسری آیت میں اگلی جو تمثیل ہے وہ اس طرح کے منافقین کی ہے، یعنی پہلے قسم کے جو منافق ہیں وہ کٹر قسم کے، اندر سے کافر، خالص منافق، اعتقادی منافق اور حقیقی منافق، اور جو دوسرے قسم کے لوگ تھے وہ مذبذب تھے۔ تو منافقین کی جو باطنی حالت تھی، جو خالص منافق تھے کٹر قسم کے، اس کی مثال یہ کہ ایک شخص خطرناک جنگل میں ہے، اس نے خطرات سے بچنے کے لیے تاریک رات میں آگ جلائی۔ جب ماحول روشن ہو گیا، روشنی پھیلی، آگ جلی، تو آگ جلانے سے ادھر ادھر کے ماحول میں روشنی پیدا ہوگی اور وہ خطرات سے مأمون ہو گیا۔ تو ایک دم آگ بجھ گئی اور گھپ اندھیرا ہو گیا۔ یہی حال ہے کٹر قسم کے منافقین کا۔ وہ بظاہر ایمان لائے، یہ انہوں نے آگ روشن کی اور اسلام کی گرفت سے، مسلمانوں کی گرفت سے بچ گئے۔ اسلام لانے کے بعد ظاہر میں کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمانوں کی گرفت سے بچ گئے۔ یہ ماحول روشن ہو گیا کہ اچانک وحی کے ذریعے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ ان کا نفاق اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، یہ ان کی آگ بجھ گئی۔ اب وہ کفر کی تاریکیوں میں غوطہ کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا کہ کیا کریں۔ وہ بہرے ہیں، سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں، مصیبت میں کسی کو پکار نہیں سکتے، اور اندھے ہیں، ان کو اپنا نفع اور نقصان نظر ہی نہیں آتا۔ اب ان سے ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں۔ مدینہ میں ایسے منافقین 12 رہ گئے تھے، 12، جن کے نام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیے تھے، اور انہی کی مثال بیان کی اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کا حال اس شخص کے حال جیسا ہے کہ الذی استوقد نارا، کہ جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے روشنی کو بجھا دیا، لے لیا، ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ اور اسی طرح جو ذرا ان سے کم درجے کے منافق تھے، ان کی مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی مثال کی طرح ہے جو لق و دق جنگل سنسان بیابان میں چل رہا تھا کہ زور سے بارش برسنے لگی، تاریکیاں ہی تاریکیاں، تہ بتہ بادل، بارش موسلا دھار، اور رات کا گھپ اندھیرا، اور ساتھ ہی غضب کی کڑک اور چمک، کڑک ایسی کہ موت کے ڈر سے آدمی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لے، اور چمک ایسی کہ خطرہ ہے کہیں آنکھیں ہی نہ چلی جائے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چند قدم آگے چلتا ہے،
اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہی حال مذبذب منافقین کا ہے، دوسرے قسم کے منافقین کا، کہ رحمت الہی کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، قرآن کی آیات اور اس میں ترہیبات و وعیدیں، اور کافروں اور منافقوں کو کھڑکھڑایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، انجام بتلایا جا رہا ہے، جن کے سننے کی ان میں تاب نہیں۔ وہ جب اسلام میں اپنا کوئی مفاد دیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، اور دوسری صورت میں اپنی جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں، کہ جب کوئی مفاد نہیں ہوتا تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں منافقین کو اندھا بہرا کر دیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بعد میں سچے اور پکے مسلمان بھی ہو گئے تھے، جو مذبذب منافق تھے تو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، سچے مسلمان ہو گئے۔ اسی کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا، ان لوگوں کی مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش، اس میں اندھیریاں، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے، بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ورعد وبرق، اور اس میں گرج اور چمک، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ گرج کا عالم یہ کہ یجعلون اصابعهم، کہ وہ اپنی انگلیوں کو ٹھونستے ہیں کانوں میں، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، فلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے لیتا ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ایک بات اور قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ بارش کے ساتھ تین چیزیں ہیں، تاریکی، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک، اور یہ تینوں چیزیں غیر معمولی تھیں۔ تاریکی کی شدت کو ظلمات کا لفظ، جمع کا لفظ لا کے بیان کیا گیا کہ بہت ساری اندھیرے، اور کڑک کی شدت کو یجعلون اصابعہم سے بیان کیا، اور برق یعنی روشنی اور چمک کی شدت کو یکاد البرق سے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مؤمن بنائے، متقی بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو قبول فرما، ہمیں ایمان کی برکات نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کا مٹھاس نصیب فرما۔ دور قریب سے جن بہن بھائیوں نے مریضوں کی شفا کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما، مردوں، عورتوں، بوڑھے، جوان،
گھر میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان، مصیبت زدہ، تکالیف میں، اے اللہ سب مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق طیب، رزق فراخ نصیب فرما، عزت والا، برکت والا، وسعت والا رزق عطا فرما، روزگار نصیب فرما، مستقل روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ بچوں کے بارے میں پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، صاحب اولاد لوگوں کی اولادوں کو اے اللہ نیک اور صالح بنا، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، عافیت نصیب فرما، راحت و رحمت نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما، اپنے سچے اولیاء میں شامل فرما، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، اے اللہ ہر قسم کے حوادثات سے، خطرات سے محفوظ فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اور قرب عطا کرنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین و دنیا کے تمام کاموں میں ہماری مدد و نصرت فرما، جو رکاوٹیں اپنی رحمت سے دور فرما، جن اسباب کی ضرورت ہے